صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن و رات قیام رہا۔ آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا، مجھ کو یاد نہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 263۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک سرد رات میں مقام زجنان پر اذان دی، پھر فرمایا کہ لوگو، اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے، اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگو، اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 633۔ عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابطح میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ کو نماز کی خبر دی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ برچی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ کے سامنے بطور 17 مقام ابطح میں گاڑ دیا، اور آپ نے اس کو 17 بنا کر نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 634۔ عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں، میں بھی ان کے منہ کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 635۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو۔ نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 636۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے چل پڑو، سکون اور وقار کو لازم پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ۔ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو، اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 637۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے چل پڑو، سکون اور وقار کو لازم پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ۔ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو، اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 638۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے چل پڑو، سکون اور وقار کو لازم پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ۔
نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 639۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے چل پڑو، سکون اور وقار کو لازم پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ، پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 640۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے، لیکن حالت جنابت میں تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ غسل کیے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔